हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद اور میں ہوں آصف بشیر چودھری۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں کیسے شخص کی جو کسی زمانے میں ایک گھر میں چھوٹی سی ملازمت کیا کرتا تھا، ٹی بوائے تھا، اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے اس نے سارے سسٹم کو جامد کر دیا، اس نے فائلوں کو پہیے لگائے، اس نے ہر طریقہ آزما کر ترقی کی اور پاکستان کا امیر ترین اور طاقتور ترین آدمی بن گیا، بلکہ اس کا شمار دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں بھی ہونے لگ پڑا۔ وہ شخص آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم بات کر رہے ہیں ملک ریاض حسین کی، جس کے بارے میں پچھلے دنوں بھی آپ نے کو گلا کیا ہوا تھا کہ میوٹ کر دیتے ہیں، ہم میوٹ نہیں کرتے۔ آج ہم ملک ریاض حسین کی پوری کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ نیب نے ان کے بارے میں ملک ریاض حسین کے بارے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ ہم ان کے آغاز سے لے کر ابھی تک کی پوری کہانی آپ کو سنائیں گے۔ آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا۔ اعزاز کیسے ہیں؟ آصف، میں تو ٹھیک ہوں۔ نیب آپ بھی کور کرتے رہے ہیں، میں بھی کور کرتا رہا ہوں۔ تو کل نیب نے ایک پریس ریلیز آصف جاری کی، اور وہ پریس ریلیز بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ میں کسی میڈیا کی ایک شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بڑا دلچسپ انہوں نے کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنڈی کہہ رہا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پریس ریلیز چلائیں، اور ہمیں جو مالکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس ریلیز نہ چلائیں۔ تو وہ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کنفیوز رہے، کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی تھی کہ ملک ریاض حسین کے بارے میں کوئی انہوں نے نیب نے آرڈر کیا ہے وہ چلا دیں، اور جو میڈیا کے مالکان ہیں وہ اس کو چلا نہیں رہے تھے۔ تو بتائیں نا ذرا پہلے وہ آرڈر کیا ہے، پہلے تو وہ سنائیں نا۔ پریس ریلیز کیا ہے؟ پریس ریلیز کیا ہے؟ دیکھیں اعزاز، یہ پریس ریلیز جو 21 تاریخ کی ڈیٹ اس پہ ڈال کے نیب نے جاری کی، وہ پریس ریلیز کیا کہتی ہے جی کہ نیب کا کام ہے جی کہ وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ جو بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض اور دیگر افراد جو ہیں ان کی فیملی کے، ان کے خلاف کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں، اور بیریا ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی، نیو مری میں نہ صرف سرکاری بلکہ نجی اراضی پر بھی ناجائز قبضہ کیا انہوں نے، اور بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیے انہوں نے۔ ملک ریاض نے بیریا کے نام پر مزید کئی شہروں، پشاور، جامشوروں میں بھی اسی طرح زمینوں پہ قبضہ کر رکھا اور بغیر این او سی کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی ہیں، اور لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کی ہیں۔ یہ نیب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملک ریاض اس وقت این سی اے کے مقدمے میں ایک عدالتی مفرور ہیں، یہ 189 ملین پاؤنڈ والے کیس میں کو ایکیوز تھے، ٹھیک ہے جی، جو کہ عدالت اور نیب دونوں کے مطلوب ہیں، اور بیریا ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ہی ضبط ہو چکے ہیں، اور مزید ضبط کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملک ریاض نے جو اس وقت عدالتی مفرور ہے کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے، عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے، حال ہی میں وہاں پر بھی کوئی لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری سے خود کو دور رکھیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا یہ فعل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی کہ وہ لوگوں منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ادھر انویسٹمنٹ کی تو آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہوگا، جس کے لیے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس معاملے میں دبئی حکومت سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ معصوم لوگوں کو دھوکہ دہی اور فراڈ سے بچایا جا سکے، اور یہ جناب پریس ریلیز نیب آفیشلی جاری کرتا ہے ملک ریاض حسین کے حوالے سے۔ بڑی زبردست ہے۔ کیا سرکاری ادارے اس طرح لوگوں کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے ملک میں اعزاز اس پہ بات کرنے سے انویسٹمنٹ پہلے کی جائے یا نہ کی جائے؟ ویسے میں ہاں سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پریس ریلیز بھی بہت غصے اور جھنجھلاہٹ میں لگتا ہے لکھی گئی ہے، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا قانونی نکتہ ہے، ایک شخص اگر پاکستان سے باہر اپنے پیسے لیگل لے کے جائے اور وہاں کسی بھی اسکیم میں ڈالے تو اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ کیسے درج ہو سکتا ہے؟ ایک وفاقی سرکاری ادارہ جس کا بہت بڑا ایک لیگل، جس کا ایک بہت بڑا وکیل پاکستان میں جو ہوتا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی ہوتا ہے، اس ادارے کی طرف سے ایسی پریس ریلیز، اس میں ایک ایسی مضحکہ خیز بات لکھی ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیب جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے یہ پریس ریلیز میں جاری آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ نیب کے موجودہ سربراہ محسن بٹ، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ محسن بٹ دبئی میں جا کر ملک ریاض حسین سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور ملک ریاض حسین سے انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق، اور محسن بٹ سے اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر وہ میری بات ہے، مجھے چیلنج کریں کہ یہ ملک ریاض سے وہاں پر جا کے ملتے رہے یا نہیں۔
اور میری اطلاعات کے مطابق یہ اپنی ڈیل بھی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اچھا میں اعزاز قبل اس سے کہ ہم اس طرح کے انکشافات اور حیرتناک چیزوں کی طرف جائیں جو کہ ملک ریاض کی زندگی عبارت ہے ہر قدم پہ اس طرح کی چیزوں سے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسا فرد جو پاکستان میں اس سے پہلے سارے اداروں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام, آج نیب کا اعتراف موجود ہے کہ سرکاری زمینوں پہ بھی وہ قابض ہیں, لوگوں کی زمینوں پہ قابض ہیں, تو نیب آج تو نہیں پیدا ہوا, نیب کو تین دہائیاں ہو گئی ہیں بنے ہوئے, تو یہ سارے کام اس سے پہلے نیب کے ہوتے رہے. اور پھر ملک ریاض کی جو کالونی کا نام ہے بحریہ, وہ بھی پاکستان بحریہ کا نام وہ کیسے استعمال کرتے رہے, پوری کہانی یہ بھی ایک بڑی. تو ہم ان انکشافات سے پہلے ذرا بنیادی طور پہ ہمیں بتائیں ملک ریاض کی کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, کیا ایجوکیشن ہے, کیا براٹ اپ ہے ان کی, کتنی کوالیفیکیشن ایجوکیشن ہے, اور کیسے یہ اوپر ہیں, یہ کیسے. اچھا آصف, بہت آپ نے بنیادی سوال کیا اور بہت شکریہ آپ کا, اور ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ کہ ایک دن انہوں نے کمنٹس لکھے اور ہم ان کے کمنٹس پڑھتے ہیں, تو انہوں نے ایک دن لکھا کہ جی آپ میوٹ کر دیتے, اور میں نے وہ چیک کیا ہے, وہ ٹیکنیکلی ہمارے جو ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگ میں آپ نے ایک شو پہلے بھی کر چکے ہیں جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2000 ارب کا ایک ان پہ ریفرنس بھی آنا ہے, اور کراچی کے اوپر بھی بات ہوئی تھی. اچھا آصف, ملک ریاض حسین کی کہانی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. ملک ریاض حسین ان کی پیدائش ہوئی ہے 1954 میں, تعلق ہے ان کا سمبڑیال سے. بچپن ان کا بڑی غربت میں گزرا ہے, ان کے والد کی ہو گئی تھی ڈیتھ, اور یہ اپنے بہن بھائیوں اپنی فیملی کو پالتے تھے, اور لاہور میں جا کے یہ انہوں نے ایک ملازمت کی ٹینڈر ایج میں. ان کی والدہ کی بھی بڑی ایک سٹوری ہے. لاہور میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے ملک یونس, ڈیوس روڈ پہ ان کا بڑا سا بنگلہ ہوتا تھا. کسی طریقے سے یہ وہاں پر پہنچے, ان کے گھر پہ ملازم ہو گئے, اور یہ وہاں پر جو ملازمت جس طرح کرتے ہیں, کھانا لگاتے تھے, ٹی بوائے تھے, زیادہ تر یہ ٹی بوائے کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں. اور جو ملک یونس تھے وہ ان کے گھر پہ کون کون آتا تھا, ان کے گھر پہ سیٹھ عابد جو کہ سونے کے کاروبار کے والے سے اور اسمگلنگ کے والے سے بہت بڑا نام رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کا, وہ آتے تھے. ملک معراج خالد پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, وہ آتے تھے. یہ کسی بڑے گھر میں انہوں نے ایک ملازمت کر لی, وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا, وہاں پر ڈربی کے پلیئر آتے تھے, جو ہر طرح کے لوگوں کو آتے جاتے, جو متمول لوگ تھے وہ آتے تھے, تو وہ یہ وہاں پر جا کے کام کیا کرتے تھے. اب جب انہوں نے کام کا آغاز کیا تو شروع میں کچھ عرصہ تو ادھر رہے, پھر انہیں مختلف اور ملازمتیں ملیں, اور پھر انہیں ایک وقت آیا کہ انہیں ٹھیکیداری کے اوپر لگا دیا گیا. ان کے سوتیلے والد تھے جو بعد میں جنہوں نے ان کی بڑی ہیلپ بھی کی, عاشق, ملک عاشق ان کا نام ہے, انہوں نے وہ ٹھیکیداری ایم ای ایس کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ انہیں ٹھیکیداری کی لائن کے اوپر لے کے آئے, اور انہوں نے ٹھیکیداری کا کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اور یہ کام انہوں نے پنڈی میں کیا, انہوں نے کام یہ راول پنڈی میں باقاعدہ اس کام کا آغاز کیا. ان کی رہائش عسکر مال اسکیم میں تھی, ان کی رہائش, اور ایک ویسپا انہوں نے رکھا ہوتا تھا. بالکل نہیں, ویسپا سے پہلے تو بڑے پیدل چلتے رہے, ویسپا تو بڑی بات کی, ویسپا انہوں نے بہت عرصہ رکھا. جی ویسپا انہوں نے بہت عرصہ رکھا. تو عسکر مال میں غالباً ان کا گھر ابھی بھی وہاں پر موجود ہے, اور انہی کی ملکیت ہے. ملکیت شاید انہی کی ہوگا, لیکن موجود ہے وہاں پہ, لوگ ریکگنائز کرتے ہیں اس گھر کو کہ بالکل ٹھیک ملک ریاض رہتے رہے. بالکل ٹھیک بات ہے. آصف, ہوا یہ کہ جب یہ پنڈی میں آئے اور ایم ای ایس کے ساتھ کام کرنے لگ پڑے, تو ان کی جو ایک بہن ہے ان کی شادی ایک میجر صاحب سے ہوئی تھی, جو ریٹائرڈ میجر صاحب تھے, جو کسی طریقے سے آصف جنرل اسلم بیگ کے کورس میٹ تھے. ان کا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا, تو ان کا ایک رستہ مل گیا, کانٹیکٹ مل گیا. پھر اس وقت اے جی ایڈجوٹنٹ جنرل ایک سینئر فوجی افسر تھے, ان کا تعلق بھی سمبڑیال سے تھا. تو انہوں نے اپنا رستہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ملٹری کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر, فوج کے اندر. اور انہیں جلدی ہی ایک بات کا پتہ چل گیا کہ پاکستان میں دو باتوں کا بنیادی پتہ چلا کہ پاکستان میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور آپ کو کوئی انٹچبل بننا ہے, ایک تو یہ آپ کے پاس پیسے بڑے ہونے چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس فوجی جو افسران ہیں ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ جو یہ سیکھا نا, یہ ٹرک سیکھا, تو انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. مختلف ٹھیکے ان کو زیادہ ملنے لگ پڑے, پیسے ہو گئے. پھر انہوں نے لیٹ 80s میں, ارلی 90s میں انہوں نے کام شروع کیا لینڈ کا, یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پراپرٹی ڈیلر انیشلی. میں اعزاز ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈ کرتا ہوں, چلو پھر پلیز. جب یہ ایم ای ایس کے ٹھیکیدار تھے, دیکھیں یہ کہتے ہیں, ایک کہاوت ہے نا کہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے نا یہ بڑا شارپ ہوتا ہے. جی, کیونکہ وہ خود چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, زمانے کے دھکے لگے ہوتے ہیں.
تو ملک ریاض کے بارے میں یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ پنڈی میں جب یہ MES کے ٹھیکیدار تھے تو ایک ٹھیکہ انہوں نے کوئی پائپ لائن بچھانی تھی، اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ٹھیک. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو جہاں پہ اینڈ ہونا تھا نا وہاں پہ کچھ لینتیں جو ہے نا زمین میں بچھا کے اس کی افتتاح کرا دی، اور جب سرکار سے پیسے ریلیز کرائے تو بعد میں وہ لائن ڈالی. ٹھیک. اور اسی طرح ان کی ایک دفعہ ایک تلخی ہوئی تھی جس میں ان کا پھڈا ہو گیا تھا اور ان کے گلے پڑ گیا تھا ایک ایگزیکٹو افسر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تھپڑ مارا تھا، لیکن یہ پرانی بات ہے، ہمیں اس کی کہیں سے اس طرح سے، لیکن یہ ایک سینہ گزٹ ہے جو لوگ بات کرتے ہیں. تو بڑے ٹف حالات میں اور جو ہے زندگی گزاری ملک ریاض حسین نے اپنی ابتدائی، لیکن ایک شروڈ آدمی تھے اور جانتے تھے زمانے کی تلخیوں کو، سمجھ گئے نا وہ ساری، وہ سمجھ گئے اور سسٹم کو سمجھنا شروع سسٹم کو سمجھ. اچھا اب ایک میں MES کے ایک افسر تھے ملک ممتاز ان کا نام تھا، ٹھیکے دیا کرتے تھے. تو میں چونکہ آپ نے وہ بات کی تو میں وہ بات بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے جانا کرنا، ٹھیکیدار انہیں چاہیے ہوتے تھے. تو انہوں نے اب دیکھیں نا کہ کس طرح انہوں نے پیسوں کو استعمال کرنا شروع کیا. اس افسر کے جو PN ہے اس کو ایٹ دیٹ ٹائم یہ 5 یا 10 روپے دیا کرتے تھے، خالی مجھے دروازہ کھول کے سلام کرنے دو صاحب کو. اور وہ جو PN ہے جب بھی یہ آتا تو ظاہر ہے اسے پیسے ملتے تھے تو وہ ان کے لیے رستے کھولتے. اور اس وقت یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ملک ریاض حسین وہ آدمی ہے کہ جسے آپ یہ کہیں نا کہ ہیلی کاپٹر لا دو تو یہ کسی کو نہ نہیں کہے گا، یہ کہے گا میں ہیلی کاپٹر لے آؤں، بس میں ابھی گیا ہوں میں ہیلی کاپٹر. یعنی کہ کوئی افسر انہیں کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے نا، کاریگر آدمی تھے. ہاں کاریگر آدمی تھے. یعنی کہ کوئی افسر انہیں کہے کہ جی تم نا ایک بحری جہاز ہے وہ ہم نے چارٹر کرنا ہے، یا ایک جہاز چارٹر، تو کہیں گے جی بس میں کر دیتا ہوں، چاہے خود بیٹھے نہ ہو لیکن یہ نہ نہیں کریں، نہ نہیں کرتے. اور یہ پنجابی کیا جاتا ہے نا بڑا کاریگر آدمی ہے، کرو آدمی. ہاں تو کاریگر سن لے بھی آندے سن، لے بھی آندے سن. ٹھیک. اب یہ ہوا یہ کہ انہوں نے ترقی شروع کر دی. پھر اب ہوا یہ کہ لیٹ 80s میں ارلی 90s میں انہوں نے یہ لینڈ کی طرف آ گئے. انہیں ایک بات پتہ لگ گئی کہ پاکستان کا جو ٹاؤن ڈیولپمنٹ سسٹم ہے نا یہ ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. DC وہ ٹاؤن ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو وہ کرتا ہی نہیں، لوکل گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے. انہوں نے سوچا کہ جی میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی متعارف کرواتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے کسی کے لیے پروجیکٹ کیے تھے؟ جی کسی کے لیے کیے تھے، نیوی کے لیے، پاکستان نیوی کے لیے کیے نہیں. تھے. میں جمپ کر گیا ہوں نا کہ یہ بیریا ٹاؤن کیسے ہے، آپ نے یہ پوچھا نا. نیوی کے لیے کچھ پروجیکٹ کیے تھے جس کے بعد انہوں نے پھر اگلے مرحلے میں ٹاؤن پلاننگ پہ آ گئے. ہوا یہ کہ اس وقت پاکستان نیوی کے سربراہ تھے ایڈمرل منصور الحق. اب ایڈمرل منصور الحق وہ ہیں جنہیں نیب سے سزا مل چکی ہوئی ہے کرپشن کی. اور پاکستان کی اگر آپ ملٹری ہسٹری دیکھیں تو چند ہی ملٹری آفسرز ہیں جن کو کرپشن کے اوپر سزا ملی ہے. آپ اندازہ کریں کہ عام طور پہ فوجی جو جرنیل ہیں بڑے بڑے، ان کے اوپر جو بہت پیسے کمائے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک قسم کا ایک اور یہ کیسز بھی امریکہ میں آپ کو پتہ بنے تھے. اور اعزاز وہ سارے اس وقت اربوں روپے کے تھے، وہ سارے مطلب بہت بڑے اس میں ہیوی والیومز تھے. اچھا ایڈمرل منصور الحق جو تھے نا پاکستان نیوی کے سربراہ آصف، تو انہوں نے یہ ان کا ہاتھ پڑ گیا ادھر. اب انہیں درخواست دی کہ جی میں نا، انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ جی چونکہ فوج اور جو فورسز ہیں ان کا نام آپ لکھ لیں گے نا تو ایک تو عام لوگ بھی امپریس ہوں گے، آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ انٹچیبل بھی ہو جائیں گے کہ کوئی آپ پہ یہ جو اینٹی کرپشن ہے، اس وقت نیب تو تھے نہیں، FIA ہو گئی، اس طرح کے ادارے، یہ بھی آپ کو ٹچ نہیں کریں گے. انہوں نے ایڈمرل منصور الحق کے ذریعے پرمیشن لی کہ جی میں بیریا ٹاؤن بنانا چاہتا ہوں تو مجھے بیریا کی آپ اجازت دیں. انہوں نے دے دی. یہ فارملی نہیں لی انہوں نے، نہیں میں آصف میں بتا رہا ہوں بعد میں ایڈمرل نے دے دی، فارملی دی، اجازت دی. بعد میں ہوا یہ کہ اس کا جو NOC تھا وہ کس نے دینا تھا؟ NOC دینا تھا اس وقت ملک مراج خالد تھے جو کہ انٹرم پرائم منسٹر بن گئے تھے. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو NOC کا معاملہ ادھر ہی پھنسا ہوا تھا، وزارت دفاع میں، پرائم منسٹر آفس میں پھنسا ہوا تھا. ملک مراج خالد آپ کو میں نے بتایا ملک یونس کے ذریعے ان کو آلریڈی جانتے تھے، تو ملک مراج خالد سے ان کا تعلق، تو وہ پرائم منسٹر بن گئے، تو ان کے ذریعے انہوں نے NOC لے لیا. اب جب ایڈمرل فصیح بخاری کے دور میں کی اپروول ہی تھی، اس کے ذریعے جو NOC اپروول کے لیے گیا ہوا تھا اس کی منظوری ہو گئی. جب وہ منظوری ہو گئی آصف، تو ایڈمرل جو اس سے اگلے آئے ایڈمرل، ان کا نام تھا فصیح بخاری. یاد ہے آپ کو، نیب کے چیئرمین بھی رہے، یہ بھی ایک بڑا ڈائلما ہے. تو ایڈمرل فصیح بخاری نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ نیوی، پاکستان نیوی کا نام کس طرح آپ بیچ سکتے ہیں؟ بیچنے والی بات ہے نا. انہوں نے اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کر دیا. ان کی ملک ریاض سے جھگڑا ہو گیا، معاملہ عدالت میں چلتا رہا.
ہوا یہ کہ عدالت سے بھی ایڈمرل فصیح بخاری بھی ظاہر ریٹائر ہو گئے, عدالتوں کا کام لٹیگیشن کا لمبا. میری معلومات کے مطابق کچھ معاملات ان کے سیٹل ڈاؤن ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور بعد میں بڑا دوستانہ بھی ہو گیا. جی جی, بلکہ جب وہ چیئرمین نیب لگے نا تو اس میں ایک بڑا رول جو تھا, کہا جاتا ہے کہ آصف وہ لگوائی انہوں نے تھا, وہ بڑا رول نہیں وہ لگوائی انہوں نے تھا, وہ آپ آگے میں ترتیب سے ایک وہ جا رہا ہوں سیٹلمنٹ. جی. تو وہ ان کی وہ جو لڑائی تھی وہ دوستی بھی ہو گئی. اب ہوا یہ کہ اب بیریا ٹاؤن بن گیا. بیریا ٹاؤن نے اپنا پہلا پروجیکٹ پنڈی میں کیا تو کمال کی ایک ریزیڈینشیل اسکیم متعارف کروائی اور بڑا اچھا, جیسے ایسا نہیں ہے کہ لیونگ سٹائل بڑا اچھا کمال کا لیونگ سٹائل جو اب ابھی تک ان کے مقابلے کا لیونگ سٹائل کسی نے نہیں دیا. ڈی ایچ اے نے بھی کیا کام لیکن وہ بات نہیں ہو سکی. الٹیمیٹلی ڈی ایچ اے سے بھی لڑائی ہوئی, ہم اس کے اوپر آتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ بیریا ٹاؤن بنا دیا تو لوگ تو ان کی طرف اٹریکٹ کرنے لگ پڑے. پھر یہاں سے پرابلم ایک اور شروع ہوئی کہ جب انہوں نے اپنا کوئی بھی فیز شروع کیا تو وہاں پر جو لوگ آتے تھے, جو لوگ اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے لوگوں کی زمینوں پر ان پر الزام لگا کہ وہ قبضے بھی کیے انہوں نے. اور اس کے اوپر شروع میں یہ چودھری تنویر, آپ جانتے ہیں نا یہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سینٹر بھی رہے ہمارے جی پنڈی میں, ان کے بیٹے بھی ہیں ابھی سسٹم میں موجود ہیں گورنمنٹ میں. چودھری تنویر ان کو بڑا ہیلپ کرتے تھے شروع میں زمینوں کی خریداری کے والے سے, زمینیں لینے دینے کے والے سے. ان کا پھر چودھری تنویر سے بھی جھگڑا ہو گیا. چودھری تنویر کے بعد تاجی کھوکھر, آپ کو پتہ ہے انڈر ورلڈ کا بہت بڑا نام رہا ہے تاجی کھوکھر. تاجی کھوکھر ان کے ساتھ ہو گئے, انہوں نے ان کی بڑی ہیلپ کی. ان کے دستے راز جو تھے وہ آجی نواز کھوکھر, وہ ان کو لینڈز جو ہیں وہ ساری ایکوائر بھی کر کے دیتے تھے. بالکل ٹھیک بات. ان کے بیریا کے بہت سارے پھڈے بھی وہ کلیئر کراتے تھے, ان کے معاملات بھی دیکھتے تھے. اور تاجی کھوکھر کا ایڈوانٹیج بھی تھا, ظاہر ہے کہ حاجی نواز کھوکھر جو تھے وہ ایک سیاسی شخصیت تھے. تاجی کھوکھر جو تھے ان کا ایک علاقے میں ہول تھا, ڈنڈے سوٹے والے, ان کے پاس مسلح اپنی ایک فورس تھی. تو وہ دونوں دو طرفہ کام. آپ نے بالکل درست ایڈ کیا کہ ایکچولی ان کا تعلق جو ہے وہ حاجی نواز کھوکھر کے ساتھ تھا اور ان کے بھائی تھے. تو اب معاملہ ان کا اور پھیل گیا اور کامیابیاں ملنے لگ پڑی. اچھا, لیکن اعزاز اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. دیکھیں یہ جو آپ کو پنڈی کے ان کی بیریا نظر آتا ہے نا, اس میں دیکھیں یہ کیسے انہوں نے, مجھے یاد ہے انہوں نے اجتماعی شادیاں رکھی اور یہ بڑے مشتاق ہوتے تھے کہ اس میں گورنر آ جائے یا وزیر اعلیٰ آ جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب ان کے ایونٹ میں یہ نہیں ہوتے تھے اور گورنر اور وزیر اعلیٰ ہوتے تھے, وزیر اعظم بھی ہوتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ مین جتنے بولے ورڈ ہوتے تھے اس کے اوپر پلاٹ کن لوگوں کو دیے, بڑے بڑے لوگوں. آپ کے تمام جتنے جرنیل تھے بڑے بڑے ان کو دیے جاتے تھے, آپ کے بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگوں کو دیے جاتے تھے, آپ کے ججز حضرات مستفید ہوئے, آپ کے صحافی حضرات مستفید ہوئے, میڈیا کے لوگوں کو. بالکل بالکل. تو ان کو ملک ریاض کو پاکستان کا سسٹم سمجھ آ گیا کہ میں نے اگر آگے جانا ہے تو ہر بندے کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے پنڈی کے اندر آپ آج بھی جا کے دیکھ لیں کہ ان کے جو مین سیکٹرز ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے. اور جنرل مشرف سے جو تھرو ہوئے وہ بھی ایک سٹوری ہے. جی جی پوری لیکن شاید ہم تو اتنی لمبی سٹوری نہیں سنا سکتے کہ ایک ایک واقعہ کیسے. آپ کو پتا ہے جنرل مشرف کو بھی انہوں نے بہت بڑا گھر تحفے میں دیا تھا اور مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے, انہوں نے کہا جی آپ بیچ دیں. تو دروغ بگردن راوی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت جو قیمت انہوں نے بتائی تھی اس قیمت سے اضافی قیمت پہ واپس یعنی کہ تحفہ دیا اور اسی وقت وہ قیمت لے کے خرید لیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ بڑا ان کا تعلق تھا. لیکن جنرل اسلم بیگ سے لے کر جنرل مشرف اور جنرل کیانی تک میں آتا ہوں, زیادہ تر جو آرمی چیف ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا. اور پھر آرمی کا انٹریکشن ان کے ساتھ کیوں نہ ہوتا, آرمی نے بھی دیکھا دیکھی ڈی ایچ اے شروع, آرمی کا بھی زمینوں کا تو تھا کام, انہوں نے بھی دیکھا دیکھی ڈی ایچ اے جو ہے وہ شروع کر دی. انہوں نے کہا جی ہم تو اس جیسی ڈی ایچ اے بنائیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن جو ہے یہ جوائنٹ وینچر میں جانے لگ پڑے. اس سے پہلے آرمی کی سکیمز ہوتی تھیں, جیسے سکیم 3 تھا یا ویسٹریج میں سکیم تھی, آرمی کی ہاؤسنگ پلاٹنگ کی سکیمز ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ ماڈل دیکھا تو یہ ماڈل انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا. اور پھر پنڈی میں جو ڈی ایچ اے ویلی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی زمینیں ایکوائر کرنے کے لیے بھی ملک ریاض کو جو ہے وہ. اب آصف یہ جو ڈی ایچ اے ویلی ہے نا پنڈی میں, جنرل کیانی کے دور میں یہ معاہدہ ہوا ہے اور اس وقت آپ اندازہ کریں کہ ملک ریاض کتنے طاقتور تھے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں کیس تھا, تقریباً 9 کے قریب جرنیل ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. افتخار چودھری کا ان کے ساتھ تنازع ہوا تو یاد ہے نا, افتخار چودھری کے جو بیٹے ہیں ان کے اوپر الزام لگا تھا ملک ریاض نے ان کو پیسے دیے ہیں یا رشوت دی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو افتخار چودھری ان کے کیس سنا کرتے تھے, تو انہوں نے الزام لگایا, پریس کانفرنس کی, وہ بڑا پھڈا رہا. تو اس دوران 8-9 جرنیل جو ہے, میں ادھر کوٹ میں تھا, پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں, 9 جرنیل آ گئے جی. انہوں نے ان کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے, کسی نے ان کا بیگ اٹھایا ہوا ہے, کسی نے فون اٹھایا ہوا ہے, اور یہ خود چٹے ان پڑھ ہیں, کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے, تہمت باندھتے ہیں. اعزاز, میں تو تھوڑی سی باتیں مزید اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا 2-3 حوالے سے ان سے انٹریکشن اس طرح رہا کہ ملک ریاض جو ہیں انہوں نے ایک اخبار لانچ کیا. جی جناب جی. اور میں اس اخبار میں مطلب مجھے ہم کچھ صحافیوں کو بہت اچھی سیلری پہ آفر کی گئی, اور ہم نے ان کا اخبار بھی جوائن کیا, اور اس شرط پہ کیا کہ ہم ریگولر امپلائی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ملک ریاض دھوتی اس وقت باندھ کے, ریگولر امپلائی بڑی بات تو ہوتی ہے. میں ان کے اخبار میں بھی کچھ ٹائم میں نے کام کیا, اور پھر میرا ایک پھڈا ہو گیا, اور میں نے کیس بھی کیا ان کے اوپر. اچھا. اور میں نے عدالت سے وہ کیس جیتا بھی, جیتا. بلکہ نام صبح آواز پڑتی تھی, اچھا. آصف بشیر چودھری بنام ملک ریاض حسین حاضر ہو, تو یہ بھی ہوا. اچھا. خیر, میں آپ کو کبھی وہ سٹوری بعد میں سناؤں گا کیا کیس ہوا تھا اور میں نے کیسے جیتا اور کیا ہوا. ملک ریاض دھوتی باندھ کے ڈیلی اخبار کے دفتر آتے تھے, اور ان کو بڑا شوق تھا کہ, کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان کو بڑا شوق تھا کہ میں پڑھے لکھے لوگوں میں مجھے جانا جائے. تو انہوں نے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے ایک بہت طاقتور شخصیت کو ہائر کیا جو ان کے نام سے کالم لکھتے تھے. تو ملک ریاض صبح اٹھ کے پڑھتے تھے کہ آج میں نے کیا کالم لکھا ہے, تو وہ بڑا ہی جاندار قسم کا کالم, پھر پوری دنیا انہیں فون کرتی تھی کہ ملک صاحب آج آپ نے بڑا کمال قسم کا کالم لکھا. تو یہ بھی دور تھا. پھر جب جرنیلوں سے انہوں نے اخبار کھولا کیوں تھا؟ ہاں, اخبار یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات. اخبار 2-3 وجوہات سے کھولا تھا, لیکن اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ میں بڑے لوگوں کے بھی کلوز ہوں گا, بہت سارے لوگوں کی بلیک میلنگ سے بچوں گا. ہوتا یہ تھا کہ ملک ریاض حسین کے بارے میں کوئی بندہ مضمون لکھ دیتا تھا, کوئی بندہ آرٹیکل لکھ دیتا, کوئی خبریں لگاتا تھا, اور وہ ان کو بلیک میل کرتا تھا. اب میڈیا والے بھی تو بلیک میلنگ سوری ٹو سے باز کرتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ساری کرتے ہیں, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم خوشنود علی خان کا اور ان کا بھی پھڈا ایک ہو گیا تھا. خوشنود علی خان آپ کو یاد ہے وہ تھے, تو انہوں نے لڑائی میں انہوں نے کہا جی اب میں بھی اخبار کا مالک بنوں گا. بعد میں خوشنود علی خان سے دوستی بھی ہوگی. پھر جو 2 سیکٹر بعد میں لانچ کی نا, اس میں 1 سال کی اخبار کی وہ تنخواہ بھی وہ لے لی تھی, قیمت بھی ایڈوانس. اچھا, میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا نا اعزاز, ہمارے سامنے نا جب میں اس اخبار میں تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس پہ منسٹر بلانے کے لیے نا یہ بڑے بےتاب ہوتے تھے, اور بار بار فونیں کرتے تھے کہ وزیر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ طارق عزیز صاحب سے یہ تھرو ہو گئے, جنرل مشرف کے جو سٹاف افسر تھے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اعزاز ہر بندے کو اس کا شیئر اور حصہ دیا. بیریا ٹاؤن میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا سیاستدان کہاں پہ شروع ہو گیا, کہاں سے اگلا سیاستدان شروع ہو گیا, کہاں سے کون صحافی شروع ہو گیا, کہاں سے کون سا ادارہ, کہاں سے کون سا جرنیل, کہاں سے کون سا جج. ہر بندہ شیئر ہولڈر بنا لیا, پلاٹ دے دیے, گھر dے دیے, پیسے اس طرح بانٹے جس طرح مطلب پیسہ پانی کی طرح بہایا. اور پھر یہ وقت آ گیا کہ ایسا جو اعزاز چائے بنانے والا وہ بچہ, اس نے ریٹائر جرنیلوں کو, مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک طاقتور ترین ڈی جی سی جو تھے, جو احتشام ضمیر جو تھے, جنرل احتشام ضمیر, ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کافی بہت اچھی بناتے ہیں, جنرل صاحب ذرا اپنے ہاتھ سے کافی تو بنائیں. تو وہ جنرل صاحب کافی بناتے تھے مہمانوں کے لیے, اور وہ اس پہ بڑی داد وصول کرتے تھے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, میں کورٹ میں تھا, وہ جنرل سلطان وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, اور ان کا ایک طریقہ کار تھا. یہ کیا کرتے تھے, بڑے بڑے جو جرنیل ہوتے تھے نا, طاقتور جرنیل, ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے دفتر کے باہر یہ ڈیرا لگا لیتے تھے کہ سر آپ بیریہ جوائن کریں, آپ فوراً جو ادھر سے ریٹائر ہو رہے ہیں, میرا بیریہ نہیں بیٹھ جائے گا, میرا بیریہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو بلینک چیک دیتے تھے کہ اس پہ اپنی سیلری بھر لو, اور بڑی بڑی گاڑیاں V8 فلانا, ان کے 2 گاڑیاں, پیٹرول, ڈرائیور. اور کیا ہے کہ وہ ان کے باقی جو نیچے جرنیل ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ ان کی جونیئر کمانڈ میں رہے ہوتے تھے یا وہ, تو وہ 2-3 سال ان کی اس طاقت کو جو ہے نا بیریا کے حق میں استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اسی طرح انہوں نے بار بار سٹے لے کے بیریا کا نام جو ہے عدالتوں میں وہ چلایا, طویل آج تک چلایا. ٹھیک ہے, وہ ان کو آتھورائز نہیں تھا, بعد میں عدالتوں میں جھگڑا رہا, آج تک جھگڑا, اور وہ کیا ہوا. انہوں نے سرکاری اداروں کی, جنگلات کی, مختلف محکموں کی, یہاں پہ زمینیں اس طرح جس طرح شاملات کی زمینیں سیدھے مادر سمجھ کے انہوں نے ڈالا. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں, شاید لوگوں کو اندازہ ہو. میڈیا ٹاؤن جب بنا تو یہ بھی یہاں پہ جو ہمارا لوئی بھیر کا جنگل ہے, اس میں سرکار کی جگہ جو ہے وہ دی گئی. اور ہمیں اس کی نشاندہی کرانے کے لیے جب سیکٹری آئے ہاؤسنگ کے صوبائی,
تو انہوں نے کہا کہ یہ اس تھوڑے سے جنگل کو بچانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کی کالونی کی باڑ لگائی ہے بیریا کے آگے, ٹھیک ہے, کہ یہ سارا بیریا ٹاؤن ہے اور یہ میری جگہ ڈالتا جا رہا ہے جنگلات کی اور میں اس کو نہیں روک پاتا, اور میرے بے شمار لوگوں پہ مقدمے ہیں, کسی پہ فائرنگ ہوئی, کسی کو دباؤ ڈال دیا, کسی کو خرید لیا, تو یہ اب آپ لوگوں کی کالونی کی میں ایک باڑ لگا رہا ہوں کہ اس سے آگے بیریا چھوٹا سا ایک حصہ بچ جائے. آپ بلیو کریں گے, آپ ابھی تک اس کے کردار موجود ہیں, مشتاق منہاس, افضل بٹ, یہ سارے لوگ موجود ہیں نشاندہی کرتے ہوئے. وہاں پہ اس وقت وزیر اعلیٰ کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں تم اب بھی سسپینڈ ہو, تمہیں کس نے کہا جا کے نشاندہی کرو جگہ کی. اچھا, ہاں, وہ سیکٹری صاحب کھڑے اور انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے بات اس طرح کی کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں دونوں لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگا کہ جیسے پرویز الہی صاحب کی زمین پہ کوئی قبضہ ہو گیا. تو وزیر پٹواری سے لے کے وزیر اعلیٰ تک, یہ پٹواری بھی اپنی پسند کا لگواتے تھے اور تمام بیوروکریسی اپنی مرضی کی, جہاں پہ بیریا کا بیریا میں تو ایس ایچ او کانسٹیبل ان کی مرضی کا لگتا ہے. وزیر اعلیٰ تک جو ہوتا تھا صوبے کا وہ آن بورڈ ہوتا تھا, اس کے شیئرز ہوتے تھے, کیا ہوتا تھا, یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ. انہوں نے ہر لوگ کو خوش کیا, پاکستان کا سسٹم سمجھ کے کس طریقے سے فائلیں چلانی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کورٹ کی جو آپ بات کر رہے تھے, تو سارے ریٹائر جرنیل, سارے ریٹائر وہ تھے میجر جنرل شوکت سلطان جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, وہ بھی سارے ریٹائر آپ کے ججز, آپ کے باقاعدہ ان کے لیے آتا تھا کہ اسپیشل نوکری ہے اور اسپیشل سیکٹر میں بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے سارے میڈیا کے بڑے بڑے لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے ان کے کیس والے دن ملک صاحب کی حمایت میں. تو اعزاز, یہ ان کی صورتحال تھی, طاقت کا یہ عالم تھا, پیسے کا یہ عالم تھا, ابھی بھی ہے یار, ہے کہ انہوں نے پاکستان کے صرف, بلکہ پھر ڈی ایچ اے ویلی کے لیے جو انہوں نے 72 ارب روپیہ لیا, انہیں فوج نے دیا, پاکستان آرمی نے دیا, یہ جو اے جی جو دیکھتے ہیں ایڈجوٹنٹ جنرل, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے نہ ان کو جگہ دی ہے نہ, مطلب کچھ جگہ ہے کچھ وہ. میں آصف اسی کی کہانی, میں اسی یہ جو آپ نے بات سنائی, احتشام ضمیر, جنرل احتشام ضمیر تھے بیریا ٹاؤن کی طرف سے. انہوں نے معاہدہ سائن کیا تھا جنرل کیانی کے دور میں ڈی ایچ اے کے ساتھ. ڈی ایچ اے ویلی, یہ روات سائڈ پہ ڈی ایچ اے کی زمین ہے, اور طے یہ ہوا تھا کہ یہ ان کو زمین بھی پرووائڈ کر کے دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیولپ بھی کر کے دیں گے. اس دوران ان کے اوپر, یعنی کہ جو ڈی ایچ اے سائڈ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس دوران بہت سارا ایکوپمنٹ, ٹرک اور وہ جو سامان نہیں ہوتا جو کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ بیرون ممالک سے منگوایا اور اس کی امپورٹ ڈیوٹی نہیں دی. یہ کہہ کر امپورٹ ڈیوٹی نہیں دی, یہ تو ڈیفنس کا کام ہم کر رہے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی طے کیا کہ آپ پتہ نہیں جو بھی پلاٹ بیچ دیے گئے نا ڈی ایچ اے ویلی کے, یعنی کہ ابھی زمین تو تھی نہیں, زمین انہوں نے پرووائڈ کرنی تھی, تو پلاٹ پہلے بیچ دیے گئے. انہوں نے جو معاہدہ کیا اس میں بعد میں امینڈمنٹ بھی ہوئی کہ اتنے گھنٹے کے بعد اتنی رقم جو ہے نا ٹرنچ, وہ بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی, اور وہ پیسے ان کے پاس آ گئے. اب وہ پھڈا جو ہے وہ اس وقت ایک شروع ہوا, یعنی کہ شروع میں تو کوئی تنازع نہیں بنا, لیکن بعد میں وہ پھڈا شروع ہو گیا. ڈی ایچ اے نے کہا جی ہمیں زمین نہیں مل رہی, ہمیں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. آج تک وہ لوگوں کے ایشوز ہیں اعزاز, وہاں پہ لوگوں کو پلاٹ نہیں ملے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حق کی بات کی جائے تو یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی ایڈجوٹنٹ جنرل کے اوپر. بالکل ٹھیک بات ہے, فوج کا کام ہی نہیں ہے پرائیویٹ میں بزنس کرنا. اگر آپ کے ڈیفنس کے ہیں آپ اپنے فوجیوں کو دیں, جی آپ سول کو یہ ہو جاتے ہیں, ری سیل میں بھی نہیں جانا چاہیے. ابھی تو ڈی ایچ اے اسلام آباد بھی آ گیا. اب پھر آپ نے اتھارٹیاں بنائی, اب لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہوا وہ کدھر جائیں؟ پاکستان کی عدالتیں ان کے کیس نہیں سن سکتی, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بدماشی کا نظام قائم ہے یہ بڑے بڑے پلاٹوں کا. اسی طرح بیریا کے بہت سارے فیزز ہیں جہاں پہ بیریا انکلیو کے اندر بہت سارے لوگوں کو پلاٹ نہیں ملے. کیسر بٹ صاحب ہمارے جیو کے, ان کا آپ کو پتا ہوگا ایشو نہیں تھی. اب تو خیر درجنوں لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں, کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اب آصف اگلا کام ہو گیا نا, اب وہ کام یہ ہو گیا کہ اب جو بیریا ٹاؤن ہے نا, آپ دیکھیے گا الٹیمیٹلی ڈی ایچ اے اس پہ قبضہ کر لے گا. یہ ہوگا, یہ تو بات کی بات ہے. اچھا میں ترتیب سے وہ ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں, لیکن ایک ون لائنر اگر ہم کریں نا, تو ملک ریاض جو ایک عام سے گھرانے کا ایک بچہ تھا اور جو بڑا شروڈ تھا, وہ سمجھ گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی کام ممکن ہے, صرف یہ ہے کہ اگلے بندے کو اس کی قیمت دو. اچھا یہ جو بات ہے نا آپ نے بات بتائی ہے, یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ بتا رہے ہیں, یہ ملک ریاض حسین نے خود وہ جو اپنا کالم تھا نا, جو ان کے نام کا چھپتا تھا, جو بھی لکھتا تھا, نام تو نہیں کہا تھا نا, ٹی وی شو میں بھی کہی, اپنے کالم میں بھی یہ بات کہی ہے. اور سلیم صافی صاحب ہمارے ہیں, ان کو انٹرویو دیا تو یاد ہے سلیم صافی کو کہا کہ سلیم صافی تم نے کون سا کام کیا ہے, تمہیں کیا پتا کہ کام ہوتے ہیں, پاکستان میں تو کام ہی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ میں تو پہیے لگاتا ہوں, یہ باتیں ان کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو. اچھا آگے چلتے ہیں.
ہوا یہ کہ جنرل کیانی کے دور میں یہ سائن ہو گیا اور معاملہ آگے بڑھنے لگ پڑا. آگے مسائل پیدا ہو گئے, زمین نہیں خریدی گئی, ان کو پیسے نہیں ملے, زمینیں نہیں ملی, یعنی کہ ڈی ایچ اے کی بات ہو رہی ہے, نہ ان کو زمینیں ملی نہ ڈیولپ ہوئی. اس دوران ملک ریاض حسین جو ہے یہ یہاں پر 2-3 آرمی چیف آئے. ایک آئے جنرل راحیل شریف آئے اور ایک آئے جنرل باجوہ آئے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ابھی حافظ عاصم منیر ہیں, جنرل عاصم منیر آ گئے. تو اب ہوا یہ کہ جب راحیل شریف کے دور میں یہ تنازع نے سر اٹھایا تو کہا جاتا ہے دروغ بگردن راوی کہ اس وقت یہ معاملہ جنرل ظہیر الاسلام, اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے, ان کے سپرد کیا گیا کہ جی آپ اس معاملے کو حل کریں. تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ گھر مل جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام کا گھر کہاں پر بنا ہوا ہے؟ تخت پڑیاں, جس جگہ کا آپ نام لے رہے ہیں. اور اس گھر کی مالیت آپ کو اندازہ ہے کتنے اندازاً مالیت ہے؟ کم سے کم 20 سے 25 کروڑ روپے کا گھر ہے وہ. میں کم سے کم بتا رہا ہوں, آپ میرا خیال ہے بہت کم پیسے میں کم بتا رہا ہوں, میں کم سے کم بتا رہا میری ہوں. کیونکہ اور دیکھیں یہ ملک کیسے بن ریاض گیا؟ صاحب نے جو بم پروف گھر بنا کے دیے ہیں سیاستدانوں کو, محل بنا کے دیے ہیں. جی جی جی, آصف زرداری صاحب کا جو لاہور کا جو گھر ہے, صاحب کا جو گھر ہے, جی ہاں, اس کے بارے میں بھی آپ پتہ کر لیں کہ وہ کس نے بنایا ہے. بالکل اور یہ انہیں سمجھ آ گئی کہ کس بندے کو, پاکستان میں کل کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے مینج کرنا ہے, تو میں سب چیزیں مینج. ٹھیک بات. اچھا میں نا ظہیر الاسلام سے اب میں شروع کر رہا ہوں آپ کو. ظہیر الاسلام صاحب کا گھر آپ کو سمجھ میں آ گئی میری بات. اگر ہماری کسی بات پہ ظہیر الاسلام صاحب کو یا کسی کا نام ہم لے رہے ہیں, کوئی کنٹرڈکشن ہمیں دیں, ہم بخوشی چلائیں گے, مقصد ان کی تو ہی نہیں, ہم ایک فیکٹس بتا رہے ہیں. ظہیر الاسلام کے بعد کون سا ڈی جی آئی ایس آئی آیا تھا؟ جنرل رضوان. ٹھیک ہے, جنرل رضوان جو ہے, اب جنرل رضوان آئے کہاں سے تھے؟ وہ تھے ڈی جی رینجرز سندھ میں کیا ہو رہا تھا؟ اچھا جنرل رضوان کا بھی یہ اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جنرل رضوان نے بھی وہ اس معاملے کو, یہ جو ڈی ایچ اے ویلی کا معاملہ ہے, اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. ان کے اوپر بھی یہ جو پلاٹوں کا اور یہ الزامات ان کے اوپر بھی ہیں. نوید مختار تو خیر پیچھے چلے گئے, ان کا نام نہیں ہے اس میں. اب آگے چلتے ہیں. کراچی میں انہوں نے, ملک ریاض حسین نے, الطاف حسین تب تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نا الطاف حسین یونیورسٹی بنائیں گے. الطاف حسین کو خوش کرنے کے لیے. کیوں انہوں نے اعلان کیا الطاف حسین یونیورسٹی بنائیں گے؟ اس لیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ 2016 میں ان کا انٹرسٹ تھا کہ میں ہم کراچی میں ڈی ایچ اے کھولیں گے. اچھا, اس کی وجہ تھی ایک, یہاں پہ پورے پاکستان میں اعزاز ایک بندہ ہے جو ملک ریاض سے مینیج نہیں ہوا. ٹھیک, اس بندے کا نام ہے چودھری نثار علی خان. بالکل ٹھیک بات ہے. چودھری نثار علی خان ایک ایسا, میں اب ان کے لیے لفظ پسند احترام, اڑود آدمی تھا جس نے ملک کی کسی بات کو نہیں چلنے دیا. پنجاب میں ان کی کیونکہ چلتی تھی, بالکل نون میں تھے وہ, اور پنڈی کے معاملات, انہوں نے تخت پڑی کے معاملات سپریم کورٹ میں لائے. انہوں نے ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب جب تھے نا تاجی کھوکھر برادران کے ساتھ, تو وہ بڑا خود کو طاقتور انسان سمجھتے تھے. پھر ملک رحمان ملک بھی ان کے ساتھ آن بورڈ تھے. ہوا یہ کہ ان کے حلقے میں انہوں نے کھوکھر برادران کے لوگوں کو, اپنے جو ملازمین تھے ان کے ایڈریس چینج کرنے شروع کر دیے کہ آئندہ الیکشن میں میرا جو 22,000 امپلائی ہے وہ چودھری نثار علی خان کے خلاف ووٹ ڈالے گا کہ یہ میرے معاملات میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. چودھری نثار علی خان جو تھے وہ بھی ایک, ان کے والد کہا کرتے تھے کہ میں نے غلطی کی ہے کہ جو بچہ فوج میں بھیجنا تھا وہ سیاست میں بھیج دیا. بریگیڈیئر فتح کہا کرتے. ٹھیک ہے. چودھری نثار علی خان ایک واحد آدمی ہے پاکستان کا جو ملک ریاض مینیج نہیں کر سکتا. نہیں, وہ اور وہ منتیں کرتا تھا کہ کوئی بندہ میری سے صلح کرا دے, میری سے جان چھڑا دے. چودھری نثار علی خان نے کھوکھر برادران کو بھی نہ صرف پراپر فکس کیا, بلکہ انہوں نے ملک ریاض حسین کو ایسی لکیریں نکلوائیں کہ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں پلیز. اب آپ دیکھیں ملک ریاض حسین کی سیاسی خاندانوں کے اندر پینیٹریشن کا لیول دیکھیں. ملک ریاض حسین اسلامیہ جب دیتے ہیں نا تو 10-10 کروڑ روپیہ اسلامی دیتے ہیں, 7 مرسیڈیز گاڑی کی چابی دیتے ہیں شادیوں پہ. یہ میں معلومات بیس بات جی جی ایسی بات ہے, ہم ساری بات معلومات. اور یہ کوئی چیز نہیں ہے بڑی, مطلب اربوں روپے لگا کے گھر بنا کے دیتے ہیں کیونکہ انہی سیاستدانوں سے انہوں نے کام لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملک ریاض اور چودھری نثار کے پھڈے میں بڑے لوگ آئے معاملہ حل کرانے کے لیے. چودھری نثار کسی کی بات نہیں مانتے تھے. ایک مرتبہ وہ جب لاہور گئے تو وہاں پہ
بیگم کلثوم نواز جو ہیں انہوں نے انہیں کہا کہ بھائی نثار بھائی، میں اگر آپ کی بہن ہوں، اگر آپ کو ایک کام کہوں تو آپ میری بات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ حکم کریں۔ تو انہوں نے کہا بات سنیں، یہ ملک ریاض کے ساتھ ملک ریاض جو ہے نا اس کو معافی دے دو۔ ان کا تو وہ ہل گیا، ہل گئے کہ اب ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مجھے کبھی کام بھی نہیں کہا، بہن والی عزت بھی ہے میری۔ تو انہوں نے کہا خدا کے لیے وہ آپ سے جو آپ کہیں گے حکم کریں گے اس طرح کرے گا، بس اس کو معافی دے دو۔ تو اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے بظاہر ایک سیز فائر کر دیا، لیکن ملک ریاض صاحب کی انہوں نے اتنی لکیریں نکلوائیں۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کھوکھر برادران کے اوپر جن کا بڑا ٹیرر تھا، وہ ایک خاتون تاجی کے کھوکھر قتل کے میں کیس میں انہوں نے ان کو نہ صرف پراپر فکس کیا، ان کی لکیریں نکلوائیں، ان کے بندوں کو انہوں نے، ان کو ساروں کو انہوں نے، تاجی کھوکھر کو، ان کے بیٹوں کو، ان کو انہوں نے بند کرا دیا، اور ان کے اوپر جیل کے اندر بھی انہوں نے بڑی سختی رکھی۔ پھر فروخ جو تھے ان کو جو ہے پولیس کسٹڈی سے چھڑا لیا گیا۔ آصف میں نا آئی وٹنس ہوں اس کا، میں جیل میں گیا ایک دفعہ، میں آئی وٹنس ہوں، آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ میں جیل میں ایک وکیل صاحب کے ساتھ گیا، انٹرسٹنگ بات ہے، میں ایک بریگیڈیئر صاحب گرفتار ہوئے تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ان سے میں نے ملنا تھا، اور میں وکیلوں کے ڈریس میں گیا تھا، اتفاق سے آج میں نے کل اور سویت ہے، تو میں وہاں پر گیا تو میں ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہاں پر نہیں بتانا تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں ان دنوں۔ تو میں تھوڑی دیر میں ایک کانسٹیبل آیا، اس نے کہا جی تاجی کھوکھر جو ہے نا وہ ملنا چاہتے ہیں۔ اب میں نا اخبار میں نے اپنے منہ کے سامنے رکھ لیا، میں نے کہا یار کوئی مجھے پہچان نہ لے، یہ تو بڑی ایک اس کے ساتھ بڑے بندے آئیں گے۔ تو تھوڑی دیر میں تاجی کھوکھر جو ہے وہ آئے، اور تاجی کھوکھر کا ان دنوں پاؤں، آپ کو پتہ ہے وہ بیمار بھی تھے نا، تو ان کا پاؤں کٹ گیا ہوا تھا شوگر کی وجہ سے، تو انگلیاں کٹی تھی، پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کرا بھی رہے تھے، انہیں کوئی بندہ پکڑ کے لے کے آیا، وہ بیٹھ گئے۔ تو جو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ اس نے کہا جناب حکم۔ اچھا اس کی بات میں لفظ تھا حکم، لیکن ان کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ میں یہ بات بڑی نوٹ کر رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یعنی کہ بتا یہ رہا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن احترام شو نہیں کر رہا، تو میں بڑا نوٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی صاحب میں چاہنا میرے کمرے دے وچ جو ٹوائلٹ ہے نا، دوسری ایک تو ہوتی نا وی شیپ ٹوائلٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کموڈ، تو میں نا دوسری ٹوائلٹ انگریزی ٹوائلٹ لوانا چاہنا، کیونکہ ظاہر ہے میرے پیر بیٹھنے میں پرابلم ہے۔ تو اس بندے نے، ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا، انہوں نے کہا تانوں تو پتہ ہے اوپر بڑی سختی ہے، یہ تانوں اوپر ہی درخواست دینی پوے گی۔ تو میں یعنی کہ ٹوائلٹ لگانے کے لیے بھی اتنا وہ تھا کہ درخواست آپ کو اوپر دینی پڑتی تھی۔ تو یہ بات ریکارڈ کی، یہ میں اس بات کا آئی وٹنس ہوں۔ پھر جب چودھری نثار علی خان نے جب وہ فاروق کو پولیس کسٹڈی سے لے لیا گیا، تو انہوں نے اس وقت کہا جاتا یہ ہے کہ اسکواڈ بنائے تھے کہ اب جاؤ کہ آپ دوسرا کام کھینچ دیں جو کہ پولیس کرتی ہوتی ہے، تو پھر انہیں خود پیش کیا گیا پولیس کو واپس لا کے۔ تو لیکن مین وائل ملک ریاض نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب پنجاب میں کام نہیں کروں گا۔ ان کی آصف زرداری صاحب سے بہت کلوز ٹائز ہو گئی تھی، رحمان ملک صاحب کے اور باقی لوگوں کے تھرو، اور اس کے بعد پھر وہ کراچی چلے گئے۔ اچھا نواز شریف اوروں کا تو ایک آپ نے بتایا نا، میں باقی بھی بتاؤں گا، لیکن میں کوئکلی کرتا ہوں کہ ٹائم لمبا ہو رہا ہے، کہانی بڑی دلچسپ ہے، پھر بھی کبھی سناتے رہیں گے۔ کراچی میں جب چلے گئے تو انہوں نے کراچی میں دیکھا کہ کراچی میں کون سا بندہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تھا الطاف حسین۔ انہوں نے الطاف حسین کو مینج کرنے کی کوشش کی۔ انیشلی الطاف حسین مینج نہیں ہوئے، انیشلی میری اطلاعات کے مطابق یہ لنڈن میں جا کے الطاف حسین سے بھی ملے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ الطاف حسین، ظاہر ہے الطاف حسین بھی ایک پولیٹیشین ہے، انہوں نے کہا جی ہم کراچی میں الطاف حسین یونیورسٹی بنائیں گے، اعلان کر دیا جی، اس کے اشتہار بھی چل گئے، اخباروں میں اعلانات ہو گئے۔ لیکن انہی دنوں الطاف حسین نے جو ایم کیو ایم کے بانی سربراہ ہیں، انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کر دی۔ تو جو یونیورسٹی بنانے کا پروجیکٹ تھا انہوں نے فوری طور پہ شیلف کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہر بندے کو اس کی مرضی کا کھلونا دے دے کے راضی کر لیتے ہیں۔ اچھا اب اگلا کام کیا ہوا؟ اگلا کام یہ ہوا کہ وہاں پر ایک کور کمانڈر گزرے سجاد غنی، انہوں نے یہ ایک آئیکن ٹاور بنا رہے تھے، تو کراچی بیریا ٹاؤن، انہوں نے زمینیں کیسے لیں، یہ بھی ایک پوری ایک کہانی ہے کہ اونے پونے داموں زمینیں لے لیں سندھ گورنمنٹ سے،
پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ تھی وہاں پر اونے پونے نہیں اس میں تو رپورٹڈ واقعات ہیں، آپ ڈان اخبار میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پولیس ساتھ جاتی تھی، انتظامیہ گوٹھوں کے گوٹھ، اور پورا ایک کراچی سے بڑا کراچی ایک انہوں نے جس طرح بنایا وہ سب کو. اور اس میں جو پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ قیادت ہے نا، جناب آصف علی زرداری، ان کی بہن، یہ سارے، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ فیک اکاؤنٹ کیس بھی آیا، فیک اکاؤنٹ کیس 67 ایکڑ کا ایک گھر اگست 2024 میں ایک پولیٹیشین بچی ہے اس کے نام ہوا ہے، وہ چیک کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، 67 ایکڑ کا گھر ایک ہوگا، بالکل ہوگا. اب اگر ہم اس کو سارے کو سم اپ کرتے ہیں، سم اپ کریں. اچھا انہوں نے میاں نواز شریف دو جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے لگوائے، ایک ایڈمرل فصیح بخاری اور دوسرے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کو مینیج کیا انہوں نے. اور جسٹس جاوید اقبال کی جو اپائنٹمنٹ ہے نا، آپ آصف سن کے حیران ہوں گے، کہتے تو یہ نا کہ آصف علی زرداری نے لگوائے اور اس میں زرداری صاحب کی ایما تھی. میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، موجودہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب شورٹی لینے آئے تھے لاہور سے راول پنڈی میں. شورٹی جاوید اقبال کی کہ یہ جاوید اقبال بن جائے گا تو ہمیں تنگ نہیں کرے گا. شورٹی ان کو دی کس نے تھی؟ رپورٹڈلی یہ جو شورٹی ہے وہ ملک ریاض حسین نے دی تھی کہ جاوید اقبال اپنا آدمی ہے، یہ تانوں تنگ نہیں کرے گا. پنڈی میں یہ میٹنگ ان کی ہوئی تھی. اور لگایا کس نے تھا؟ شاہد خاقان عباسی، پرائم منسٹر تو وہ تھا، تو اب جو سائن انہوں نے کی تھی. اور جس نے لگایا تھا ان کے شاہد خاقان عباسی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کون تھا؟ خورشید شاہ. تو خورشید شاہ نے شاہد خاقان عباسی کو چٹ دی، تو تین نام تھے، تو اس نے اس نام کے اوپر انگلی رکھ کے خورشید شاہ نے شاہد خاقان عباسی کو اشارہ کیا، ایوری ون بٹ دس، کوئی سن نہ لے، کہ ہر کسی کو کر لو، یہ جاوید اقبال کو نہیں کرنا، یہ کسی اور کا یہ کسی اور کا آدمی ہے. شاہد خاقان عباسی نے جو کچھ اس کی قیادت نے کہا تھا اس نے سائن کیا، یہ بن گئے. اور پھر المیہ دیکھیے، وہی شاہد خاقان عباسی جب گرفتار ہوا نیب راولپنڈی کے دفتر میں آیا تو وہاں پر پہلے سے ایک پولیٹیشین گرفتار موجود تھا، وہ خورشید شاہ تھا. اور دونوں جب واک کر رہے تھے نا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہنسنے لگ پڑے. جسٹس جاوید اقبال نے جوتے مار مار کے نون کی وہ کلاس لی، ساری سیاستدانوں کی. نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کے خلاف جاوید اقبال استعمال نہیں ہوئے. نہیں آصف زرداری گرفتار ہوا. سر میری بات سنیں، ایف آئی اے نے کیسز کی ہیں جو تھے نا فیک کرنسی اور سارا 2000، آپ چیک کر لیں. جسٹس جاوید اقبال جو تھے انہوں نے مقدمات بنائے نون کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بنائے ایف آئی اے نے، وہ بعد میں ریفرنس بن کے آتا تھا، نیب میں آگے تھے. اور انہوں نے ادی کی کو بھی جو ہے وہ سب جیل اور وہ کیا تھا بطور چیئرمین. ایسے ہی جسٹس جاوید اقبال جو تھے انہوں نے پورا وہ کھیل کھیلا جو انہیں کھلایا گیا. نون کو انہوں نے سچے جھوٹے جتنے مقدمات، ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کا وہ مین ٹول بنے. اور اس میں یہ کریڈٹ آپ دیں شہباز شریف صاحب کو جنہوں نے ان کو لگوایا، اور ملک ریاض نے کس کے کہنے پہ لگوایا وہ بھی آپ سمجھ لیں. زرداری صاحب بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ تھی. جی. اچھا اعزاز، اب آخری سارے معاملے کو ہم نہیں اب اینڈ لاتے ہیں نا. ہوا یہ ہے کہ اب یہ زیادہ معاملہ کب خراب ہو گیا، زیادہ معاملہ وہ سجاد غنی والی بھی بات بیچ میں، فیصل واڈا والی بھی بات بیچ میں، پھر کریں گے لمبی باتیں، بہت لمبا ہو گیا شو. معاملہ آصف خراب اس وقت ہوا کہ جب یہ آصف منیر آ گئے نا. نہیں تو تھوڑا سا پیچھے، جی پلیز. انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ میں جنرل راحیل شریف انہیں بلاتے تھے، پورا دن دفتر کے باہر بٹھاتے تھے اور شام کو کہتے تھے کل آنا. بالکل ٹھیک. اس وقت انہوں نے کہا تھا جی میں 57 ارب انہوں نے کہا تھا میں دوں گا، باقی کچھ یہ زمین ہے تو ڈی ایچ اے ویلی والا میں قضیہ سیٹل کروں گا. اس بات پہ وہ ایگری ہوئے تھے. بعد میں وہ کمٹمنٹ انہوں نے پوری نہیں کی. اب جو فوج ہے وہ یہ ان کو کہتی ہے کہ 450 ارب روپے آپ کا بن گیا، جو آپ نے 72 ارب روپے ہمارے سے کیش لیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اور سارا جو آپ کا ہمارا جو کھاتا بنتا ہے نا وہ بنتا ہے 450 ارب کا. بالکل ٹھیک. 460 ارب آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں یہ مانے تھے. ہاں نہیں میرے خیال میں آصف یہ فگر ہم نہیں دیتے، جو میں بڑے ادبسد احترام، کیونکہ فگرز جو ہے نا یہ کمپلیکیٹڈ بات ہے. آپ بھی کوئی بات کریں جو گے مطالبہ کیا جا رہا ہے جو ان سے میں وہ بتا رہا ہوں. باقی سپریم کورٹ کے تو ریکارڈ میں دیکھیں ڈاؤن پیمنٹ کے علاوہ کوئی پیسے انہوں نے جمع نہیں کرائے، کسی چیف جسٹس نے ان سے نہیں پوچھا. وہ پھر 190 ملین بھی آ گئے نا، وہ بعد میں آئے، اس سے پہلے شارٹ تھی کسی نے ان سے نہیں پوچھا. میں اینڈ کرتا ہوں نا، آپ نے مجھے کہا اینڈ کرنے آپ، پھر آپ میں راحیل شریف کی میں کہانی آپ کو ایسی سناؤں گا آپ مل جائیں گے پلیز. ٹھیک ہے میں اینڈ کر رہا ہوں، پھر آپ ادھر چلیں گے. آصف آخری پھڈا جو ان کا ہوا وہ ہوا جنرل عاصم منیر کے ساتھ اور موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ. کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ
یہ بھی کوئی اصول اور علم ایمان کا بلند کیے ہوئے ہمارے ساتھ موجودہ لوگ بھی انفارچونیٹلی معاملہ پھڈا ہوا عمران خان کے کیسز کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں اور وہ پیسے بھی دیں. وہ معاملہ بھی جینون ایک تھا. ٹھیک ہے. ملک ریاض نے کہا جی میں تو نہیں دیتا. جو فارمر ڈی جی ایس آئی ہیں میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ دبئی میں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. چیئرمین نیب ہیں اور ان کے پی جی ہیں وہ بھی وہاں پر جا کے ملاقات کرتے رہے. بلکہ نیب کے چیئرمین تو ایک دفعہ اکیلے جا کے ملائے اور میری اطلاعات کے مطابق یہ اکیلے آپس کی اپنی ڈیل کر رہے تھے. لیکن چیئرمین نیب نے دیکھا کہ یار یہ تو جو آرمی چیف ہے وہ تو ڈیل نہیں کرنے دے رہا, مطلب وہ تو سخت ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس کو سکرو کروں. تو اب لگوایا کس سے محسن بٹ کو, جو چیئرمین نیب ہے اس کو انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں تو لگوایا. تو پھر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا اور اب یہ پریس ریلیز آ گئی ہے. اس پریس ریلیز میں باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے جو کہ قانونی طور پہ نہیں ٹھیک. قانونی طور پہ تو نہیں ہے نا, وہ ٹھیک ہے وہ ادھر کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ملک ریاض حسین کا نام ای سی ایل سے کس طرح نکلا. ان کا نام تو فیک اکاؤنٹ کیس میں عدالت نے ای سی ایل میں ڈال دیا تھا. ان کا نام موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف جب یہ وزیر اعظم بنے, عمران خان کو نکال کر وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے جو پہلے آتے ساتھ پہلے دن ان کا اپنا نام ای سی ایل پہ تھا, وزیر اعظم کا نام اپنا ای سی ایل پہ تھا. تو پہلے جو 300 لوگوں کے نام نکلے جس میں زرداری صاحب کا نام بھی تھا, نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا, ان کا نام بھی تھا, مریم کا تھا, پوری فیملیاں تھیں, اور ان میں ملک ریاض حسین کا نام بھی تھا. اس میں ان کا نام ای سی ایل پر نکل گیا, وہ باہر چلے گئے. اور اس سے پہلے جو سب سے اہم ترین بات ہے, عمران خان, آپ کو پتہ ہے عمران خان کے ساتھ جو ان کا جو جھگڑا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ ان کا موقف, اب میں ان کا موقف دینے لگوں. یہ ان کا موقف یہ ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا 2014-15 سے آنورڈ شروع ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے کہتی تھی بقول ان کے کہ جنرل پاشا آنورڈ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ عمران خان پروجیکٹ کو فل فلیج دیکھیں. یہ کچھ تھوڑی بہت پیسے دیتے تھے یا تھوڑی بہت سپورٹ کرتے تھے لیکن فل فلیج نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں میرے اختلاف بقول ان کے, یہ ملک ریاض حسین کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے قریبی لوگوں کا. لیکن جب کراچی والا معاملہ آیا نا تو فوج ان سے ڈیل کر رہی تھی وہ کراچی والے معاملے کے اوپر. تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک وزیر, میں نام لے دیتا ہوں, فواد چودھری کے ذریعے عمران خان کو کہا کہ آپ نا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مجھے ڈیل نہ کریں, مجھ سے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ والوں کے تو اپنے بڑے کھانچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے عمران خان نے کہا نہیں وہ میں ادھر سے ہی ڈیل کروں گا. کدھر سے ڈیل کروں گا؟ ان کے اسٹیبلشمنٹ جو فیض امید صاحب ہیں وہی ڈیل کریں گے آپ کو. یہ فواد چودھری کے ذریعے پیغام بازی وہاں پر ہوئی. پھر اگلا کام کیا ہوا, جب ادھر سے نہیں ہوا تو بعد میں یہ اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں جو وزیروں کے ساتھ ادھر ادھر یہ کہتے رہے کہ یار عمران خان تو سب سے سستا بکا ہے, ہیرے کی ایک انگوٹھی اور تھوڑی سی زمین, تو سب سے سستا تو عمران خان بکا ہے, یعنی کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں. ایٹ دیٹ ٹائم یہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں ملک ریاض حسین کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ثاقب نثار نے ان کو نوٹس کیا تھا اور جو پیسے دلوائے تھے, وہ یہ کہتے ہیں, یعنی کہ ملک ریاض حسین کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ثاقب نثار کو کیا لوگوں کی محبت تھی کہ اس نے مجھے کراچی والا کر دیا. بیسکلی ثاقب نثار نے جو ملک ریاض حسین کو سپریم کورٹ میں پھنسایا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پھنسایا تھا. تو یہ لیکن انہیں اینڈ پہ سیٹل کر دیا نا ان کے ساتھ. نہیں وہی نا, وہ پیسے اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے میں سیٹل ہوا ہے. اچھا اعزاز, میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, میری بات سنو, ان کا موقف یہ ہے کہ ثاقب نثار نے میرے خلاف کارروائی کا آغاز اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا تھا. اچھا یہ بات اچھا. اب اعزاز میں آپ کو 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ملک ریاض ہم اینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان جو ہے نا, ان کے 1-2 چیزیں اور بھی ہیں بڑی. بحریہ انکلیو اسلام آباد جو ہے اس کو این او سی آخری ویک میں وہ دے کے گئے ہیں, تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. 189 ملین کی تو بڑی بات ہوتی, اس پہ بات نہیں ہوتی. ہاں بالکل ٹھیک. فیس جمع ہوئی ہوئی تھی, لیکن این او سی سائن وزیر اعظم وہ کر کے آؤٹ گوئنگ کر کے جا رہا ہے, آخری جو کام کر رہا ہے اس میں بھی ملک ریاض کو فائدہ دے کے جا رہا ہے. تو ٹائز ہو گئی تھی, انہوں نے نقب لگا لی تھی ان کی فیملی میں. نہیں وہ تو لگا لی تھی, وہ تو اچھا اب آگے چلیں. ملک ریاض جو پاکستان سے اشتہاری ہیں, ملک ریاض بائی ڈیزائن اشتہاری ہیں. انہوں نے پاکستان میں اپنے کوئی ایسے ایسٹ نہیں چھوڑے
جس کو نیب قابو کر سکے. ٹھیک. جو زمین کا ریکارڈ پیش ہوا ہے نا عدالت میں, وہ ساری وہ زمین ہے کہ یا تو وہ راستے ہیں, سڑکیں ہیں, گلیاں جن کو آپ قبضہ نہیں کر یا پارک سکتے, ہے. ٹھیک ہے, پبلک کی وہ پراپرٹی جو شاملات اس کو کہتے ہیں وہ ہے, یا وہ والی زمینیں ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر ہے, جانے کا رستہ نہیں ہے ادھر ادھر جو ہے. پھر جو 350 پونے 400 لگژری گاڑی ہے انہوں نے بیریا کے نام ہے جی وہ کنفسکیٹ, کتنی گاڑیاں نیب نے وہ ساری پاکستان کے بڑے بڑے ان لوگوں کے پاس ہیں جنہیں ملک ریاض صاحبی تنخواہوں پہ نہیں لاتے تھے, بعد میں ان کی تنخواہ بند کر دیتے تھے جب وہ کام کے نہیں رہتے تھے. تو اب وہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں اور ان سے نیب گاڑیاں نہیں ریکور کر سکا. تو یہ بائی ڈیزائن ڈیفالٹ کیا انہوں نے, وہ اربوں روپیہ پاکستان سے باہر لے کے گئے غیر قانونی چینل سے, پاکستان کی اکانومی سے. دبئی میں انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹس کی تھی. اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے وہ پیسہ نکال کے سارا وہاں سے جرمنی اور کچھ پیسہ ترکی لے گئے. اب دبئی میں بھی ان کی کوئی بڑی پیسے نہیں ہیں, اور بائی ڈیزائن ڈیفالٹ کیا ہے. ہماری اسٹیٹ اپنا اپنا حصہ لے کے انفرادی طور پہ لوگ ملک ریاض کو بڑا کرتے رہے, کام کرتے رہے, جرنیل, جرنلسٹ, سیاستدان, ایوری ون, سب ان کے آگے صفر تھے. بالکل ٹھیک. اور ابھی بھی ہیں, اور انہوں نے اپنی مرضی کا کھیل یہاں کھیلا, اور اب ہماری اسٹیٹ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک غصے سے بھرپور پریس ریلیز ہے جو قانونی طور پہ بھی غلط ہے, اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے. باہر کوئی پاکستانی اس سے خریدے گا تو اس پہ کیسے ہو جائے گا, کس قانون کے تحت ہوگا. بالکل ٹھیک. تو آصف یہ کہانی تھی ملک ریاض حسین کی, پوری کہانی تھی جو ہم نے بیان کی ہے, اور یہ وہ کہانی ہے جو کوئی بھی بیان نہیں کرے گا, اور یہی ہمارا اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ایک دعویٰ ہے کہ ہم پوری ایمانداری سے اور کسی کے خلاف نہیں, اس کہانی میں اگر کسی کو بھی کوئی بھی اعتراض ہے وہ ہمیں بتائے, ہم اس کا موقف ضرور پوری ایمانداری سے نشر کریں گے, اسی طرح نشر کریں گے جس طرح یہ کہانی نشر کی ہے. ایک اعزاز میں ایک لائن کہہ دوں, ایک ایک کر کے نا آپ, ایک جو بڑی امپورٹنٹ لائن رہ گئی ہے ہمارے سے, وہ دیکھیں ملک ریاض کو ایک سیٹ بیک پتہ ہے کیا ہوا ہے کووڈ میں. بتائیں. ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے نا, جو نواز کھوکھر اور تاجی کھوکھر, ان دونوں بھائیوں کی ایک ماہ کے اندر ڈیتھ ہوگی. جب تک وہ ان کے ساتھ رہے ہیں ملک ریاض قانونی ان چیزوں سے بچے رہے. ان کے اپنے وسائل تھے, پیسے تھے, لیکن مشیر وہ تھے. اب جب وہ مشیر نہیں تھے تو انہوں نے ان کے جو وکیلوں نے نا, ٹھیک ہے, انہیں جو مشورے دیے وہ بائی اینڈ لارج ان کے لیے اچھے نہیں تھے. وہ قانونی طور پہ تو شاید ان کے پیسے بچتے نظر آ رہے ہوں, ملک ریاض کو ان دا لانگ رن ان کا نقصان ہوا. نہیں, حاجی نواز کھوکھر تو واقعی ان کے ساتھ بہت لائل تھے اور جینوئنلی ان کے ساتھ تھے دل و جان سے. اب ملک ریاض کے نزدیک بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ ملک ریاض کرائسس میں ہو تو ان کی مشینیں چلتی ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو ملک ریاض ناؤ از ان ہاٹ واٹرز, کرائسس میں ہے, اور باقی ساری کہانی یہ, اور بہت ساری چیزیں ابھی نہیں بیان ہو سکیں کہ لمبی ہوگی بات, بٹ ابھی بھی کوئی آخری بات ہے تو کر لیں. نہیں پلیز کر لیں یار, میں جب بات کروں آخری بات ہے پھر نہیں. تو آصف برہان پروگرام یہی ہے. ناظرین, یہ جو آپ کو کہانی سنائی ہے یہ ملک ریاض حسین کی کہانی ہے. اس میں جو بھی باتیں آپ کو بیان کی گئی ہیں وہ کسی اخبار کے مضمون میں نہیں ملیں گی, آپ کو کتاب میں نہیں ملیں گی, اور کسی جگہ پہ نہیں ملیں گی. اس بارے رپورٹ ہی نہیں ہوتی تھی, یہ رپورٹ ہی چیزیں نہیں ہوتی, تو نہ آج ہو رہی ہیں نہ پہلے ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی میں نے ایک آدھ دفعہ بات کی. خیر, اس بارے میں اگر کوئی آپ نے رائے دینی ہے, اگر کسی نے کوئی اپنا موقف دینا ہے تو ہم حاضر ہیں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا, پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.